الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان ہے کہ بے شک تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو ناظرین، اولاد اللہ جل شانہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی سے انسان کا آگے نسب چلتا ہے۔ اولاد کا ہونا بھی ایک بڑی آزمائش ہے کہ جب اولاد ہوتی ہے تو انسان اپنی اولاد کے لیے جائز ناجائز حلال حرام اکٹھا کرتا ہے۔ اللہ کے احکامات کی نافرمانی اولاد کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، اور اولاد کا نہ ہونا بھی ایک بڑی آزمائش ہے۔ اولاد کا ہونا بھی آزمائش، اولاد کا نہ ہونا بھی آزمائش۔ کہ جب گھر کے اندر بچے نہیں ہوتے تو وہ گھر بے رونق ہوتا ہے، ویران ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں رونق نہیں ہوتی۔ تو آج کا یہ بیان ہے، خاص طور پر میں علماء کو کر رہا ہوں، جو مسجد کے ائمہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، کہ ہمارے معاشرے کے اندر کئی بے اولاد جوڑے موجود ہیں جنہوں نے کسی اور سے بچے لے کر پالے ہوئے ہیں۔ تو جب کوئی بے اولاد جوڑا کسی سے بچہ یا بچی لے کر پالتا ہے تو وہ اس کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کرتا ہے، ولدیت وہ اپنی لکھواتے ہیں۔ جو اس بچے کا یا بچی کا اصل باپ ہے اس کا نام نہیں آتا، جو پالتا ہے وہ اپنے نام کے ساتھ اس بچے کا نام لکھتا ہے۔ تو کسی کا نسب تبدیل کرنا، ولدیت تبدیل کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر 100% بے اولاد جوڑے یہ کام کر رہے ہیں، اس گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کسی بچے کو پالنے سے وہ بچہ آپ کا نہیں ہو جاتا، آپ اس کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے، اس بچے کی ولدیت آپ اپنے نام سے نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ یہ میرے رب کا فرمان ہے، میرے رب کا حکم، ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پالا تو لوگ مکہ میں زید بن محمد کہنے لگے، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ تو اللہ نے سختی سے منع کر دیا، تو پھر لوگوں نے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اس کے اندر بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو علماء خاص طور پر میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے درس کے اندر، جمعہ کے اندر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھائیں لوگوں کو کہ لے پالک بیٹے جن کو تم نے لے کے پالا ہے وہ تمہارے بچے نہیں بن سکتے، تمہاری اولاد نہیں بن سکتی، تمہاری وراثت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا بچہ پالا ہے
کہ جو محرم نہیں ہے تو اس پالنے والی کے اوپر بھی اس بچے سے پردہ کرنا فرض ہے. یعنی اگر وہ بھائی کا بیٹا نہیں ہے، بہن کا بیٹا نہیں ہے، ویسے ہی ہسپتال سے لے کے آیا، اس بچے کے والدین کا نہیں پتہ، کہیں گم شدہ بچہ مل گیا، تو کیونکہ وہ غیر محرم ہے، تو جس نے اس کو پالا ہے، چاہے وہ 1 دن کا بچہ لے کے آئی یا 10 دن کا بچہ لے کے آئی یا 1 سال کا، اس پالنے والی پر فرض ہے کہ وہ اس بچے سے جس کو اس نے پالا پردہ کرے. تو اس لیے علماء سے خاص طور پر گزارش ہے کہ عوام الناس کے اندر یہ شعور پیدا کرے اور بتائیں کہ یہ لے پالک بیٹے تمہارے بیٹے نہیں ہیں. یونین کونسل کے اندر جا کر یا سکولوں کے اندر جا کر جو تم اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لگاتے ہو، ولدیت اپنی لکھواتے ہو، یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں. اس لیے یہ بہت بڑی غلطی ہم سے ہو رہی ہے معاشرے کے اندر، تو اس کا سد باب کیا جائے. اور یہ ذمہ داری خاص طور پر علماء پر عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.